قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ معزز ناظرین و سامعین، میں آج آپ حضرات کے سامنے اسلام کی ایسی روشن شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جن کی مثال یہ دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی ہے اور نہ قیامت تک اسلامی تاریخ میں ان کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے اوصاف میں نمایاں اور یکتا ہے، جن سے میری مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ساری دنیا آپ کے نام سے متعارف ہے، ساری دنیا آپ کے نام کو جانتی ہے اور آپ کے کارناموں سے خوب واقف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو اہل اسلام کبھی نہیں بھلا سکتے ہیں۔ تمام امت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم احسان ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرنا ہے، چونکہ آج ایک محرم الحرام ہے اور ایک محرم کو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، آپ شہید ہوئے تھے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ انتہائی دلدوز اور رلا دینے والا واقعہ ہے، لہٰذا واقعے سے پہلے مختصراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تعارف زیادہ مناسب ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان عدالت و شجاعت پر ایک آفتاب بن کر چمکے تھے۔ آپ کے لیے بے شمار فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ آپ جیسے جانثاران اسلام کی حیات و شخصیت سے آہستہ آہستہ ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نہایت بزرگ ترین ہستی ہے، اور کیوں نہ ہو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے جھولی پھیلا کر آپ کو اللہ سے مانگا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو، اس کے ذریعے آپ اسلام کو عزت فرما دیجئے، آپ اسلام کو عزت بخش دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ آپ انتہائی عظیم شان شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا رعب دبدبا تمام کفار و مشرکین پر طاری رہتا تھا۔ اسلام لاتے ہی پہلے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور تمام کفار کے سامنے اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میں ہجرت بھی کروں گا۔ اس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ جو آدمی اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے وہ مجھ کو روکنے کے لیے آ جائے۔ لہٰذا تمام کفار و مشرکین میں سے کسی کی یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کی کوشش کر سکے۔ سابقہ امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی طرف صحیح باتوں کا الہام فرما دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کا نتیجہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے دوسرے صحابہ کرام سے الگ ہوتی تو وہ وحی بن کر کے نازل ہو جایا کرتی تھی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید ہوتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں جو کلمات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر کہے، فرش پر کہے، وہی الفاظ عرش سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے۔ جیسے سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں مقام ابراہیم پر نماز کا حکم ہے، دوسری آیت حجاب جو سورہ احزاب میں ہے، اور تیسری سورہ طلاق کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں گے۔
اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اس قدر رعب عطا فرمایا تھا کہ ان سے فساق و فجار تو دور کی بات، کفار و مشرکین تو دور کی بات، شیطان بھی ان سے خوف کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے، وہ دوسرے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے سفر پر گئے، آپ وہاں تشریف لے گئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندار محل دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا ہے جس کی ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی، مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قربان جائیے اسی عظیم ہستیوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے دعا کے واسطے کہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا، ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سورج کبھی بھی عمر سے بہتر شخص پر طلوع نہیں ہوا، یعنی آپ امت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں سب سے بہترین آدمی پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہی تمام امت کا متفقہ فیصلہ بھی ہے۔ اور خواب کی تعبیر کے امام مشہور تابعی حضرت امام علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی ہے، 4 لاکھ مربع میل پر حکومت فرمائی ہے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ ایسا با کمال زمانہ تھا کہ اس میں کبھی کوئی شر، کوئی فتنہ وجود میں نہیں آیا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی گئی، مکمل انصاف کیا گیا، کسی فتنے نے کہیں سر نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ان کی ذات والا صفات فتنوں کے درمیان بند دروازے کی طرح تھی۔ جب یہ دروازہ توڑ دیا گیا، جب یہ دروازہ ختم ہو گیا تو فتنے ابل پڑے، امت میں فساد برپا ہو گیا، امت میں فتنہ آ گیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے اور بہت سارے شر اس امت کے اندر چلے آئے۔ آپ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام اللہ نے آپ کی ذات سے ظاہر کیے ہیں جن کا کوئی نمونہ پوری دنیا میں پہلے نظر نہیں آتا۔ بڑی بڑی حکومتیں دنیا سے گئی ہیں مگر وہ طریقہ کار حکومت کے ایجاد نہ کر سکی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیے ہیں۔ اور اگر آپ کی دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جائے تو آنکھیں حیرت زدہ ہو جاتی ہیں، اور صفحات تاریخ میں اس کی جامعیت کی کوئی تاریخ نہیں مل پاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ہر رواں اپنے مرشد برحق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی شہادت تھی۔ تمام دنیا کے سامنے آپ نے شہادت کو پیش کیا اور ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین کیسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے کچھ مختصر سے تراشے ہیں، یہ ان کے تمام فضائل نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو آج کے دن پیش آئی وہ اس امت کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا۔ گویا اس امت کے اوپر سے ایک آسمان ہٹ گیا، امت کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ جن لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اسلام پر حملہ کرنے سے انتہائی دہشت رہتی تھی، ان کے حوصلے کھل گئے۔ وہ آج ہی کا دن تھا اور واقعہ یہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے جو آقا ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ تاوان مقرر کر رکھا ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ محصول لیتے ہیں، آپ اس کو کم کرا دیجئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محصول کی تعداد معلوم کی. اس نے کہا کہ وہ روزانہ مجھ سے 2 درہم کمواتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ تم کیا کام کرتے ہو, تمہارا پیشہ کیا ہے؟ وہ بولا کہ میں نقاشی آہن گری کرتا ہوں, میں اس طرح سے چکیوں کو بناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے, یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. فیروز نامی آدمی دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انتہائی غصے کو بھر کر اور دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد ناراض ہو کر اور ایک طرح کی دھمکی دے کر وہاں سے رخصت ہوا. اور وہ دل میں یہ عزم کر چکا تھا کہ میں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کروں گا. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے. فجر کی نماز کے لیے جب چلے تو فیروز نامی آدمی مسجد میں ان سے پہلے داخل ہوا اور منبر کے پیچھے جا کر چھپ گیا. ہاتھ میں خنجر لے رکھا تھا جس کو اس نے ذہن میں بجھا رکھا تھا. اس خنجر کو لیے بیٹھا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو بے تحاشا روتے تھے. آپ اللہ کی یاد میں کھو جایا کرتے تھے اور اس دنیا کو بھول جایا کرتے تھے. دنیا کی حکومتیں آپ کے ذہنوں سے نکل جایا کرتی تھی, سارا نظام ختم ہو جایا کرتا تھا. اسی حال میں تھے کہ اچانک ابو لولو فیروز آدمی منبر کے پیچھے سے نکلتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتار 6 وار کرتا ہے, آپ کو بے انتہا زخمی کر دیتا ہے. وہ خنجر جو زہر میں بجھا ہوا تھا, جس کو وہ مہینوں سے تیار کر رہا تھا, اچانک آپ کے سینے میں اتار دیتا ہے. وہ پہاڑ, وہ چٹان, حوصلوں اور ہمتوں کا وہ مضبوط انسان جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر پاتی ہے, وہ چٹان آج ڈھانے لگی. اس کی آج ہمت کمزور پڑ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ سینہ چاک کر دیا گیا تھا, سینے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. اس نے 6 خنجر مارے اور ایک خنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے نیچے لگا. شرمگاہ کے پاس وہ خنجر لگا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کو توڑ دیا اور اپنی جگہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے, نماز پڑھانے لگے. برابر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح کیے ہوئے مرغے کی طرح لیٹے تھے. بے تحاشا خون جاری تھا, مسجد خون سے لت پت ہونے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں بے ہوش ہو گئے. ابو لولو فیروز آدمی وہاں سے نکلنے لگا. اس نے بھاگنے کی کوشش کی. جو صحابی بھی اس کے سامنے آئے وہ انہی پر حملہ کرتا جاتا تھا. اس نے متعدد صحابہ کرام کو زخمی کیا. کئی صحابہ کرام کی جانیں گئی, مگر وہ آدمی پکڑ لیا گیا اور اس نے اپنے اوپر بھی حملہ کیا اور خودکشی کر لی. انجام کار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی سے اٹھا کر مسجد سے گھر لایا گیا. آپ کو چارپائی پر لٹایا گیا. آپ کی بے ہوشی سے جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ کیا نماز صحیح طریقے سے مکمل ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر, کس حالت میں ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اور غور کیجئے کہ نماز کی کس قدر فکر فرما رہے ہیں. اس کے بعد میں معلوم کیا کہ مجھ کو قتل کرنے والا کون ہے, مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے, میری جان لینے کی کوشش کس نے کی ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ غلام جس کا نام فیروز ہے, ابو لولو فیروز, اس نے آپ پر حملہ کیا ہے اور اس نے آپ کو زخمی کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے فوراً الحمدللہ نکلا, اللہ کا شکریہ ادا کیا اور فرمانے لگے کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھ پر جان لیوا حملہ کرنے والا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ غیر مسلم ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, اور میں ایک غیر مسلم کے ہاتھوں سے شہید ہو رہا ہوں. یہ ہونے والا ظلم ایک غیر مسلم کا ہے جس میں مظلوم ہوں اور وہ ظالم ہے. یوں کہتے کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے. ایک طبیب کو بلایا گیا, ایک حکیم کو بلایا گیا جو انتہائی حاذق اور ماہر حکیم تھا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج شروع کیا. آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے اور نماز کے بارے میں معلوم کرتے تھے, مسلمانوں کے حالات دریافت کرتے تھے. اپنی حکومت میں جو لوگ رہتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں, ان کی حالتوں کو پوچھتے تھے اور ان کی فکر فرماتے تھے, مگر پھر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے.
اسی صورتحال میں 3 دن گزر گئے، نہ پیٹ میں کھانا رکتا تھا نہ پینا رکتا تھا، جو کچھ کھاتے تھے یا پیتے تھے وہ کٹے ہوئے پیٹ سے باہر نکل جایا کرتا تھا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتیں کٹ گئی تھی۔ اس حکیم نے آپ کو نبیذ پلائی اور دودھ پلایا، وہ نبیذ بھی پیٹ سے باہر نکل گئی اور وہ دودھ بھی پیٹ سے باہر نکل گیا۔ آخر کار 3 دن ہوا اور آج کا سورج طلوع ہوا، یکم محرم الحرام کا دن تھا۔ اس امت کے اوپر ایک قیامت ٹوٹنے والی تھی، ایک ایسا خلیفہ اس دنیا سے جانے والا تھا جس کا انتظار آسمان نے نہ جانے کتنے برسوں کیا ہوگا، اس زمین نے نہ جانے کتنے دنوں تک ان کے لیے اپنی آنکھوں کو انتظار میں جگایا ہوگا۔ یہ زمین نہ جانے کب سے ایسے حاکم کے انتظار میں ہوگی، کب سے یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ ہوا، یہ بادل، یہ سمندر، یہ خشکی، یہ تری، کب سے ایسے حاکم کو دیکھنے سے ترستے ہوں گے۔ آخر کار آج ایسے حاکم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ آج کا سورج طلوع ہوا، صبح کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نڈھال ہو چکے تھے، جسم کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، انتہائی زخمی تھے۔ آخر کار ملک الموت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آئے اور آپ کو پیغام اجل دیا، اپنے رب کے پاس لے جانے کے لیے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی، کلمہ شہادت پڑھا اور اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے رخصت کہہ گئے، ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئے۔ مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک فوارہ جاری کر گئے جو تا قیامت جاری رہے گا۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو ایسے خلفاء عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے صلاح الدین ایوبی عطا فرمائے، ان کے طرز زندگی پر رہنے والے ہم کو آج بھی اللہ رب العزت حکماء عطا فرمائے، ایسا عدل و انصاف قائم کرنے والے انسان